اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قرآنی خواتین پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے 4 خواتین کا ذکر کیا تھا، بی بی مریم، خولہ بنت ثعلبہ، بی بی آسیہ اور زوجہ عمران۔ یہ 4 خواتین کی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی اور 4 الگ الگ حیثیتوں سے مسلم خواتین کے سامنے ان کی زندگی، ان کا کیریکٹر آتا ہے، اور مسلم خواتین جہاں جیسی جس مقام پر ہوں ان کے لیے کہیں نہ کہیں ان شخصیتوں کے اندر مثال مل جاتی ہے۔ آج مزید اور 3 کیریکٹرز کا ہم مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن نے ان خواتین کو کس طرح سے پیش کیا ہے۔ ان میں سے ایک اور خاتون ہے، وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے بہت تعریفی اور توصیفی کلمات سے انہیں نوازا ہے، اور ان کا کیریکٹر بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ خاتون کس طرح سے سوجھ بوجھ کے ساتھ انہوں نے کام کیا، آڑے وقتوں میں، مصیبت کے وقت میں کس طرح سے انہوں نے توکل اختیار کیا، اور کیسے زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اس توکل کے نتیجے میں پھر وہ بچہ لوٹ کر ان کی گود میں آتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب فرعون کو خواب میں معلوم ہوا کہ اس کے تخت کے لیے اور اس کی کرسی کے لیے خطرہ ہے اور بنی اسرائیل سے کوئی لڑکا پیدا ہونے والا ہے، تو اس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ سلسلہ اس نے چلا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں کو بڑی گھبراہٹ ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی کی۔ دونوں میں سے ایک ہی ممکن تھا، یا تو بچے کو فرعون کے لشکر کے لوگ آتے، سپاہی آتے، پکڑ لیتے اور قتل کر دیتے، یا دوسری صورت یہ تھی کہ ماں کوئی ایسا کام کر جاتی اور ایسی ترکیب اختیار کرتی جس سے بچہ بچ جائے۔ اس کے لیے کوئی کام کرنا ضروری تھا، تو اس کے لیے چالاکی چاہیے، اس کے لیے دانشمندی چاہیے، اس کے لیے ہوشیاری بھی چاہیے، اور اس کے لیے جرأت اور ہمت بھی چاہیے، اور اس پر توکل بھی چاہیے۔ یہ صفات کے بغیر کوئی خاتون اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی، اس لیے کہ بچے کے جان کے لارے پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالا، اور دل میں جب یہ احساس ہوا کہ میرا بچہ جو ہے آگے چل کر بہت بڑا کام کا آدمی بن سکتا ہے اور اس کے تحفظ کے لیے مجھے کوئی اقدام کرنا چاہیے، تو اس کے بعد انہوں نے اس بچے کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اطمینان دلایا، کہا کہ خوف کرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت ہے، اطمینان کے ساتھ جو ہے اسے سمندر میں ڈال دینا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اہتمام کے ساتھ ٹوکری میں جو کچھ اسے پروٹیکشن کے لیے کیا جا سکتا پروٹیکٹ کیا، اور اپنے بچے کو، اپنے جگر کے گوشے کو، اپنے لاڈلے کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم مرد جب بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی اس کے اندر بہت زبردست جو ہے دل میں تکلیف ہونے والی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ان خواتین جانتی ہیں، لڑکیاں اور عورتیں جانتی ہیں کہ بچہ اور بچے کو ذرا برابر مچھر کاٹ دے، بخار آ جائے، کھانسی ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ راتوں کی نیند وہ حرام کر دیتے ہیں، اپنا چین اور سکھ سب کھو کر بچے کے لیے پرورش کا انتظام وہ کرتی ہیں خواتین۔ تو ایک ماں اپنے بچے کے لیے 2 میں سے ایک آپشن اڈاپٹ کرے، یا تو اسے قتل ہونے دے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھ، یا اسے سمندر میں پھینک دے۔ دونوں میں سے ایک آپشن کا انتخاب کرنا تھا، تیسرا کوئی آپشن اس ماں کے سامنے نہیں تھا، تو اس نے یہ آپشن منتخب کیا کہ بچے کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے۔ اس میں پاسبلٹی اور پروبیبلٹی زندہ بچ جانے کی بھی ہے۔ سپاہیوں کے ہاتھ لگے تو اس میں 0 پروبیبلٹی ہے کہ بچہ بچ جائے، اس کی جان سلامت رہ جائے، اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن سمندر میں ڈالا جائے تو 50-50 اس بات کا امکان ہے کہ سمندر میں ڈوب بھی سکتا ہے بچہ، یا سمندر سے باہر نکل کر آئے اور کوئی پال لے اسے، اس کا امکان تھا۔ اس امکان کو اس خاتون نے ایکسپلور کیا، اس امکان کو اس نے استعمال کیا اور بچے کو سمندر کے حوالے کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اطمینان بھی دلایا کہ توکل کرو، توکل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر بچے کو ہم تمہاری گود کی طرف لوٹائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اور وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس بچے کو ہم نبیوں میں سے بنائیں گے اور نبیوں کی فہرست میں اس کا بھی نام جو ہے روشن ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا یہ کردار قرآن پیش کرتا ہے، اور آگے اور تفصیلات بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ جب وہ وقت آیا کہ سمندر کے حوالے کرنے کی بات تھی تو کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس کا کلیجہ اس کے منہ کو آ رہا تھا، اس کا دل اڑا جا رہا تھا خوف کے مارے، دہشت کے مارے، اور اپنے لاڑیلے کو، اپنے گوشہ جگر کو پانی کے حوالے جب کیا گیا تو ان کا کلیجہ ان کے منہ کو آ رہا تھا، ان کا دل اڑا جا رہا تھا، دہشت کے مارے ان پر ایک عجیب کیفیت تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے توکل کیا اور بچے کو حوالے کر دیا۔ اس پر مزید اس عورت کی، اس خاتون کی، اس خاتون قرآن کی دانش مندی، ان کی ہوشیاری اور ان کی پلاننگ دیکھیں، بچے کو حوالے تو کیا سمندر کے، اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم ذرا اس کنارے کنارے، اس ندی کے کنارے جانا اور دیکھنا کہ بچہ کہاں جاتا ہے۔ یہ بھی تو ان کی ترکیب میں سے ایک ترکیب تھی۔ تو اس طرح سے اپنی بیٹی کو اس کے کنارے، ساحل کے کنارے سے بھیج دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور آخر جا کر فرعون کے گھر پر رکتے ہیں، اور اس ٹوکری کو بی بی آسیہ اٹھاتی، دیکھتی ہیں تو چاند جیسا ایک بچہ ہے، اسے اٹھا کر پالتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انہیں معلوم نہیں کہ یہ ان کے لیے، ان کے تخت و سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا، ان کے لیے رنج کا باعث بنے گا، یہ اللہ کا دشمن تھا۔ انہیں معلوم نہیں کہ اس بچے کو پالیں گے تو اللہ کے دشمن سے یہ بچہ انتقام لے گا، انہیں کچھ پتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا، اور فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا۔ پھر بچہ جب بلبلا رہا تھا، رو رہا تھا، تو وہ کسی کی چھاتی کو منہ نہیں لگا رہا تھا اور دودھ نہیں پی رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کی ماں کی یہ ترکیب صحیح تھی کہ بچی کو حوالے کر دیا تھا ساتھ ساتھ چلنے کے لیے۔ وہ بچی اس محل کے قریب تک پہنچ گئی اور دیکھا کہ بچہ بلبلا کر رو رہا ہے اور کسی کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتا اور دودھ نہیں پیتا ہے۔ تو ایک اجنبی لڑکی کی طرح جو ادھر سے ادھر سے گزر رہی تھی، بائی پاسر کی طرح وہ ادھر سے جا رہی تھی، تو اس نے اس ماجرے کو دیکھ کر کہا کہ کیا میں تمہیں ایک دائیا کا پتہ نہ بتاؤں، وہ دائی جو بچے کو دودھ پلائے، پرورش کرے اور بہت اچھی طرح سے تندرستی اور حفاظت اور صحت کے ساتھ بچے کو رکھ سکے، کیا میں تمہیں ایسے کسی دائی کا پتہ بتاؤں؟ تو کہا کہ بتاؤ۔ تو پھر واپس جا کر اپنی ہی ماں کو بتایا کہ اس کے حوالے تم بچے کو کر سکتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر ماں کی گود میں لوٹایا اور ماں کا دودھ پیتے تھے اور پھر پلتے بڑھتے تھے محل میں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس توکل کے نتیجے میں حضرت موسیٰ کی جان کی بھی حفاظت کی اور ان کی ماں کا بھی مقام بلند کر دیا۔ یہ ایک بڑا کیریکٹر ہے کہ حاملہ ہو تو ہم نے بتایا کہ زوجہ عمران کا، اور بچہ جننے کے بعد بچے کے سلسلے میں فکر کرنا، بچے کو کچھ اچھا بنانا اور توکل کرنا بچے کے معاملے میں، اللہ پر یقین کرنا، اس کے لیے اگر کوئی مثال ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اندر مثال ہے۔ یہ کیریکٹر نمبر 5 ہے جسے قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ 2 اور کیریکٹر 6 اور 7 جسے ہم پیش کریں گے، ان میں سے ایک ہے ملکہ سبا۔ ملکہ سبا کا کیریکٹر بھی قرآن نے پیش کیا ہے، اور قرآن میں سورہ نمل کے اندر بھی ان کا ذکر آیا ہے اور سورہ سبا کے اندر بھی اس خاتون کا ذکر آیا ہے۔ یہ خاتون بھی بہت زبردست خاتون تھی، علمی صلاحیت کی خاتون تھی، رولر تھی، اور بہت بڑے کارنامے اس خاتون نے انجام دیے تھے۔ قرآن نے بڑے توصیف کے ساتھ، جو لوگ قرآن کو، اس کے اسلوب کو جانتے ہیں کہ قرآن جب بھی بات کرتا ہے تو ایک تو وہ الفاظ ہوتے ہیں، اور پھر ان الفاظ کے اندر جو اسلوب ہوتا ہے کہ طنز کا اسلوب ہے یا تحقیر کا اسلوب ہے یا غضب کی بات ہے یا تعریف اور توصیف کی بات ہے، یہ اسلوب تو آدمی جو ہے پہچان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کے بارے میں جتنی باتیں کہیں وہ بہت توصیفی اور تعریفی کلمات ہیں۔ کہا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، سبا کے مسکن میں، سبا کی بستی میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ جنتانی عن یمین و شمال، دہنے اور بائیں دونوں جانب بھرے بھرے باغات تھے، کھیتیاں پائی جاتی تھیں۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدتن طیبہ، بہترین شہر اس نے بسایا تھا۔ ورب غفور، اور تمہارا رب غفار ہے، غفور ہے۔ یہ ملکہ سبا کی تعریف ہے کہ ملکہ سبا ایک ایسی خاتون تھی جو یمن کے قریب میں سبا نام کا ایک علاقہ تھا، اور سبا نام کی قوم پر وہ حکومت کرتی تھی، اور خاتون ایسی زبردست خاتون تھی کہ دنیا میں اس نے بعض ایسے کارنامے ایجاد کیے، انجام دیے، جو آج تک ونڈرز میں سے مانے جاتے ہیں۔ آرکیٹیکچر کی کتابوں میں اس کے بنائے ہوئے محلات کو ون آف دا ونڈرز مانا جاتا ہے، جو 7 ونڈرز، ہر زمانے میں 7 ونڈرز بدلتے رہے ہیں، لیکن ملکہ سبا کی بنائی ہوئی تعمیر کو، آرکیٹیکچر کی کتابوں میں اس کی بلڈنگز کو آپ دنیا کے عجائبات میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ خاتون وہ خاتون ہے جس نے اریگیشن کے سسٹم کو انوینٹ کیا، اور ڈیم کی جو ٹیکنالوجی ہے، وہ ڈیم دنیا میں پہلی مرتبہ اس خاتون نے بنایا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور آپ کو اگر یمن کی تاریخ اگر آرکیٹیکچر کی کتابوں میں پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے، قرآن نے بہت صاف الفاظ میں کہا ہے سورہ سبا کے اندر کہ اس نے ایک بند باندھ رکھا تھا دریا کے آڑے، اور اس ڈیم کے نتیجے میں وہ ڈیم، جیسے کہ آج الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے لیے ڈیم بنایا جاتا ہے، ویسا نہیں تھا، بلکہ
اریگیشن کے لیے اس نے بہت سے کینالز وہاں سے نکال رکھے تھے، اور یہ اریگیشن کے کینال سے شہر کے دور دراز علاقوں میں اس نے پانی کو پہنچا دیا تھا، جس کے نتیجے میں قرآن کہتا ہے کہ بلدتن طیبہ، بہترین پاک صاف شہر اور ہرا بھرا شہر بنا دیا تھا۔ سبا کی بستی میں سے جو نیشنل ہائی وے گزرتا تھا، اس نیشنل ہائی وے کے داہنے اور بائیں دونوں جانب دیکھتے تو بالکل فرٹائل علاقہ تھا، اریگیشن کا آؤٹ پٹ زبردست تھا، کھیتی باڑی کو اس نے گویا کہ ترقی تک پہنچا دیا تھا، ڈیم بنا کر، کینالز بنا کر، اور اس نے اس طرح کے انتظامات کر رکھے تھے۔ قرآن نے بڑی تعریف کے ساتھ اس کی بات کہی ہے۔ تو گویا کہ وہ ڈیم کا کنسٹرکشن اس نے پہلی مرتبہ دنیا میں شروع کیا، کینالز بنائے، اریگیشن کی ٹیکنالوجی اور اریگیشن کی انجینئرنگ کو اس نے فروغ دیا، یہ سب اس کے کارنامے میں قرآن نے بڑی تعریف کے ساتھ۔ یہ خاتون جو رولر تھی اس کا ذکر آتا ہے، وہ ایک ڈیموکریٹک خاتون بھی تھی۔ ڈیموکریسی کے سلسلے میں بہت سی کتابیں جو ملتی ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین نام کی کتاب آئی فرانسس فوکویاما کی، اس میں اس نے بہت لافزنی کی، بہت ڈینگے مارا ہے کہ ڈیموکریسی ایک ایسا نظام ہے جسے مغرب نے ایجاد کیا، اور مغرب کا گویا کہ بہت ترہ امتیاز ہے، اس نے ایجاد